نہیں، غلو کہتے اس کو ہے بڑھا دینے کو، بڑھا دینے کا نام ہے غلو۔ علی کے فضائل کو کون بڑھائے گا؟ بڑھانے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو کیسے مثال دوں؟ دیکھیے یہ ہے ایک کتاب پڑھی ہے، کیا سائز ہوگا اس کا؟ یہاں پہ 8 انچ، یہاں پہ 6 انچ، یہ 6 بائی 8 کی ہے نا۔ اب کوئی مجھ سے پوچھے قبلہ یہ جو آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہے یہ کتنی ہے؟ میں کہوں یہ 3 فٹ بڑی ہے اور 2 فٹ چوڑی ہے۔ یہ کیا کیا؟ میں نے اس کے لیے غلو سے کام لیا۔ اور اگر کوئی پوچھے بڑا انعام دے رہا ہوں خدا کی قسم، بزرگ سمجھ جائیں گے اور دعا دے دیں گے، جوان میرے ساتھ آ جائیں، آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ اتنی چھوٹی سی مثال سے حل کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی پوچھے اس کا کیا سائز ہے، میں کہوں 2 انچ چوڑی ہے، 1 انچ لمبی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ تخسیر ہو گئی، میں نے گھٹا دیا، یعنی اگر گھٹایا تو میں مقصر ہوا۔ غازی بادشاہ ان ہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے۔ اگر گھٹایا تو میں مقصر ہوا، اگر بڑھایا تو میں غالی ہوا۔ لیکن ان دونوں باتوں کے لیے پہلے یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ اصل میں یہ ہے کتنی، اور علی کے حضور تقصیر کرنی ہو یا غلو، پہلے یہ تو پتا چلے علی اصل میں ہے کیا۔ مل کے سب نے، وہ کہہ رہا ہے وہ مقصر ہو گیا، وہ کہتا ہے وہ غالی ہو گیا، وہ کہتا ہے وہ نصیری ہو گیا۔ علی کے حضور نہ کوئی مقصر ہے، نہ کوئی غالی ہے، نہ کوئی نصیری ہے۔ جس نے اشہد ان علی ولی اللہ کی گواہی دے دی، وہ علی کی ولایت پر بھی ہے، وہ رسول کی رسالت پر بھی ہے، وہ علی کی ولایت کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید پر بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے اللہ کی توحید مانی ضروری نہیں ہے ولایت بھی مانے گا، جس نے رسول کی رسالت مانی ضروری نہیں ہے ولایت بھی مانے گا۔ لیکن جو علی کا ہے اگر ہے تو اس نے رسالت کی گواہی بھی دے دی، اللہ کی توحید کی گواہی، اللہ کی توحید کی گواہی بھی دے دی ہے نا۔ کیا ڈر ہے آپ کے ذہنوں میں کہ علی کو اپنے ذہنوں میں بڑھاؤ گے فضائل تو شرک ہو جائے گا؟ لو پھر آج یہاں لاہور کے اس مرکزی مجلس اعلیٰ سے خطاب کرتے ہوئے میں ایک جملہ دے رہا ہوں، آپ کے ذہنوں میں جتنی وسعت ہے اس ذہن میں اتنا بڑا مقام دو علی کو، نہ ڈرو شرک ہوگا۔ یہ میں کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا ہوں، کیا زیادہ سے زیادہ علی کو کیا مانو گے؟ ڈرتے ہو شرک ہو جائے گا، کیا مانو گے؟ بہت توجہ، اگلا جملہ بے حد نازک بھی ہے، حساس بھی ہے، اور اگر سمجھ گئے تو تڑپو گے، پھڑکو گے۔ بڑی توجہ، تم اپنے ذہنوں میں علی کو جتنا بڑھا سکتے ہو بڑھا لو، کیونکہ جتنا علی بڑھے گا علی کا اللہ اور بلند فضائل میں یہ نہ سوچا کرو کیسے، جب علی ہے تو بس ختم ہو گئی ایسے۔ ایک مومن آیا بادشاہ کا، بڑا پیارا چاہنے والا، کہا یا علی مومن کی کیا شان ہے؟ کہا مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ اس دیوار کو کہے سونے کی ہو جا تو ہو جائے گی۔ کمال بات ہے، میں پورا معجزہ پڑھوں اس میں مجلس ہے، جملہ دینا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے۔ کہا مومن کی یہ شان ہے اگر دیوار کو کہے سونے کی ہو جا تو ہو جائے گی۔ یہ کہہ کے بادشاہ ادھر مڑے، وہ شخص دیوار کی طرف مڑا، دیکھا تو سونے کی تھی۔ پلٹا پہلے سے زیادہ تڑپ کے علی بادشاہ کے پاس، کہا مولا علی غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مولا وہ دیوار سونے کی ہو گئی، میں نے تو کہا نہیں۔ کہا چل پھر دیوار سے ہی پوچھتے ہیں وہ سونے کی کیوں ہو گئی۔ علی بادشاہ دیوار کے پاس آئے، انگشت مبارک کو دیوار کی طرف کر کے کہا چل بول اور بتا
تو سونے کی کیوں ہو گئی؟ دیوار سے آواز آئی السلام علیکہ یا امیر المومنین، اور میرے مولا جب آپ نے کہا تھا نا کہ مومن کی شان یہ ہے دیوار سے کہے سونے کی ہو جا تو وہ ہو جائے گی، مولا نے کہا ہاتھ تو کہ مولا اس بدبخت نے سوچا تھا کیسے، میں نے ہو کے بتایا ایسے۔ آپ سلامت، مولا زندگی کرے آپ۔ میں نے بتا دیا ایسے جو علی ہو گیا پھر اس کے لیے کیا ناممکن ہے؟ کچھ ناممکن نہیں ہے، یہ وہ دیتے ہیں جو تقدیر میں بھی نہ ہو۔ ان کی زبان اختیار رکھتی ہے، کیوں؟ کیونکہ لسان اللہ ہے، تو اللہ کی زبان جو بولے گی وہ نہیں ہوگا۔ میں نے واقعہ نہیں پڑھنا، جلدی سے ایک حوالہ لو اور آگے بڑھ جائے ہم اگلی منزل کی جانب۔ یہ جب راہب آیا تھا رسول اللہ کے پاس تو مایوس گیا تھا نا واپس، تو باہر کون ملے تھے؟ مولا حسین۔ کہا روتے ہوئے کیوں آ رہا ہے؟ میرے نانا کی بارگاہ کی توہین کرے گا؟ جملہ کھا گئے آپ کا، جو بھی آتا ہے روتا آتا ہے، ہنستا واپس جاتا ہے۔ ہنستا ہوا آ رہا تھا، رو کے باہر نکلا، کیا ہوا؟ کہ بادشاہ خالی آ گیا۔ ہم نانا کی بارگاہ سے خالی آ گیا، چل میرے ساتھ چل۔ واپس آیا، کہا نانا جی حسین، کہا نانا سوالی آیا تھا۔ ہائے اگلا جملہ، میں اس بات کی جو میں نے جلدی میں منہ سے نکال دیا اور نکل یقینی طور پہ بتائید معصوم نکلا ہے، میں اس کی دلیل کے لیے کہہ رہا ہوں حوالے کے ساتھ، بہت توجہ کہ یہ جو قید ہے وہ تقدیر ہے۔ کہا نانا خالی؟ کہا حسین اس کی تقدیر میں نہیں ہے۔ یہی جواب ہے نا، یہی جواب ہے حسین اس کی تقدیر۔ اگر بادشاہ کا اگلا جملہ اور مجھے جتنی داد دینی تھی دے دی، اگلا جملہ حسین کا ہے جو داد ہے بادشاہ کے لیے اور خیرات بھی وہیں سے آئے گی۔ کہ نانا کیوں بھیجا؟ کہ حسین اس کی تقدیر میں نہیں تھا۔ ایک دم حسین نے مسکرا کے کہا نانا تقدیر میں ہوتا تو ہمارے پاس آتا۔ مولا زندگی کرے، بادشاہ خیرات عطا فرمائے آپ کو۔ تقدیر میں ہوتا تو مل جاتا نا، پھر ہمارے پاس کیوں آیا ہے؟ اور ایک بار بادشاہ نے کہا کہ حسین خلق ہی نہیں ہوئی اس کی اولاد، تو کیا کیا تھا مولا حسین نے؟ پیچھے گئے، مصلی نکالا، بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، سلام کر کے دعا کی اللہ میاں تیرے حسین کی عزت کا سوال ہے ایک بیٹا دے۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ حسین اس بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ بنتے ہوئے ایسی تکبرانہ اتراتی ہوئی چال سے چلتا ہوا اس بے نیاز کو دیکھ رہا تھا۔ چلتے چلتے حسین رسول کی گود میں آیا، رسول کی گود کو تخت بنا کے حسین اپنی نانا کی گود میں بیٹھا تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ امامت رسالت کی گود سے طلوع ہو رہی ہے، اور بیٹھ کے دیکھ کے کہا نانا بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا حسین اس کی تقدیر میں نہیں ہے۔ کہا حسین نے ایک دیا، حسین کہا 2 دیے، حسین لکھا نہیں 3 دیے، حسین کاتب 4 دیے، حسین آسمان 5 دیے، حسین اللہ 6 دیے۔ کہا حسین رک جا، کہا نانا 7 دیے۔ اب حسین نانا نہیں بولے، اب راہب آگے بڑھا، ہاتھ جوڑے حسین کی نالین پہ رکھ کے کہتے بادشاہ بس کر دے، تو نے کہا اور مجھے مل گئے۔